اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں رمضان المبارک اور قرآن مجید کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں نزول قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ کیا ہے۔ ایک جگہ میں نزول قرآن مجید کا مطلقاً رمضان المبارک میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ 30ویں سپارے میں سورۃ القدر کے اندر فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ تو یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ وہ اس طرح کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی ہی ایک رات ہے۔ ان دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن مجید کو اتارا گیا، اور وہاں سے حسب حال اور حسب حالات اور حسب ضرورت 23 سالوں تک قرآن مجید زمین پر اترتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں جو قرآن پاک محفوظ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اور جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں قرآن مجید اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ وہاں سے جو یہ ہمارا دنیا کا آسمان ہے، تو بالکل بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا جو بیت اللہ ہے، جہاں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، تو وہاں اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اتارا، لوح محفوظ سے وہاں اتارا، اور یہ رمضان کی شب قدر میں اتارا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی، شب قدر تھی، اور پھر جب آسمان دنیا میں آ گیا تو اس کے بعد وہاں سے 23 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی ضرورت پڑتا رہا تو یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور 23 سالوں میں زمین پر اترا۔ اسی طرح رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن صرف کسی ایک سال کے رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور وہی جو پہلی وحی جو غار حرا میں آئی تھی وہ رمضان المبارک میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے حافظوں کو دیکھا ہے کہ سنانے والا اور سننے والا سامع، تو قاری صاحب اور سامع جو ہے آپس میں دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہر سال کے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید ان کو سنایا کرتے تھے اور ان سے سنتے تھے، تاکہ یہ پختہ ہو جائے اور جو ہے اس قرآن مجید کی لذت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے انتقال فرمایا، دنیا سے چلے گئے، تو اس سال جو رمضان آیا، اس رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 4772 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پیش کیا جاتا ہر سال 1 مرتبہ، یعنی یہی دور کرتے تھے۔
فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، تو جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض کی گئی، یعنی آپ کا انتقال ہوا، اس سال 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دور فرمایا، 2 مرتبہ قرآن مجید آپ پر پیش کیا گیا۔ اب رمضان المبارک کی 3 راتیں جو ہیں، 23ویں رات، 25ویں اور 27ویں، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اور رمضان المبارک آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ اسی کا مظہر ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کی برکت سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت کتاب کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی اس مہینے میں رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، اتنی تلاوت جو ہے سال کے بقیہ 11 مہینوں میں سامنے نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائے، صرف تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کو ہی دیکھ لیا جائے کہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں کس قدر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ ہر مسجد میں جو ہے تراویح پڑھی جا رہی ہے اور قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور جو ہے ایک قاری سناتا ہے تو بے شمار جو ہے 20 اور 100 کے قریب، ان سے زیادہ سینکڑوں جو ہے وہ لوگ اس قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ تو یعنی بے شمار قرآن مجید پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ اور تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کو اس جہت سے بھی دیکھا جائے کہ سارے عالم میں وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے اپنے پوری دنیا، پورے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹوں کی ہر ساتھ، ہر گھڑی میں اللہ جل شانہ کا نام مبارک بلند ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس کی تحقیقات بھی منظر عام پر آ چکی ہے کہ دنیا کے ممالک کے جو اوقات ہیں کچھ ایسے طریقے سے مربوط ہیں کہ دنیا بھر میں اذان کا سلسلہ ہر وقت، ہر لمحے جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں، جو پاکستان ہے، پاکستان میں ہی ایک شہر سے دوسرے شہر میں کتنا فرق ہے۔ اب پنڈی اور اسلام آباد کے جو نقشے ہیں، ان میں 1 منٹ کا فرق ہے، 1.5 منٹ کا فرق ہے۔ پھر آپ جتنا پیچھے جیلم گجرانوالے جاتے جائیں گے، 5 منٹ کا فرق ہے، لاہور کا بھی فرق ہے۔ کراچی اور ہمارے اسلام آباد کا جو فرق ہے، یہ 35-36 منٹ کا فرق ہے۔ تو یعنی پاکستان کے اندر ہی کتنا فرق۔ یہاں اب اذان ہوگی تو 2 منٹ بعد اسلام آباد میں ہو، یعنی یہ 2 منٹ کا فرق کیا ہے۔ تو یہاں ابھی اذانیں چل رہی ہیں ٹیکسلا میں، تو یہ ختم ہوتی ہیں تو اسلام آباد میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آگے شہروں کا فرق ہے، تو جو ہے 35-36 منٹ بعد جو ہے وہ کراچی میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے دنیا میں اب جو ہے سعودیہ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، اسی طرح کئی ممالک کا، اور کئی ممالک کا جو ہے وہ پورے 6-6 8-8 گھنٹوں کا فرق ہے۔ یہاں جو ہے وہ صبح ہوئی ہے تو وہاں 8 گھنٹوں بعد صبح ہوگی، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے۔ تو اسی طرح یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ اذانیں ختم نہیں ہوتی۔ فجر کی اذان یہاں سے شروع ہوتی ہے تو زور تک اذانیں پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں فجر کی۔ تو اب وہاں سے فجر ختم ہوتی ہے تو یہاں سے زور شروع ہو جاتی ہے، زور کی اذانیں۔ اسی طرح پھر عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ہر وقت جو ہے یہ اذانیں گونج رہی ہیں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا نام بلند نہ کیا جا رہا۔ تو اسی طرح تراویح کا وقت بھی پوری دنیا میں ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب یہاں ہے تو اگلے لمحے وہاں تراویح شروع ہو جائے گی، تو اسی طرح پھر وہاں تراویحیں ختم ہوگی تو آگے دوسرے ممالک میں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح گویا کہ رمضان المبارک کے دوران شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں تراویح ادا نہ کی جا رہی ہو، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں حافظ سنا رہے ہوتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے قرآن مجید کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بہانے دنیا بھر کے مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تازہ کر رہے ہیں۔
تو हमारी साल भर की जो गफलतें हैं, बेपरवाहियाँ हैं और कोताहियाँ हैं, इनके बावजूद भी अल्लाह ताला की करीम और रहीम ज़ात है कि रमज़ानुल मुबारक में हमें फिर से कुरान मजीद के साथ जोड़ देती है। तो कितने मुबारक लोग हैं कि जो कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में पढ़ते हैं और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कुरान मजीद ख़त्म करते हैं। और फिर कितने मुबारक लोग हैं जो अपनी थकावट अल्लाह के सामने पेश करते हैं और तरावीह में खड़े होकर पूरी सुन्नत तरावीह 20 रकत जो है वो पढ़ते हैं, और उसमें जो थकावट होती है वो अपनी थकावट अल्लाह के सामने पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनका कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं। तो ये एक बहाना है अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाया। तो बताने का मकसद ये है कि यकीनन रमज़ानुल मुबारक और कुरान मजीद का आपस में जो रबत है और मजबूत ताल्लुक़ है, और इसी का नतीजा है कि लाखों हुफ़ाज़ और कुर्रा हज़रात रमज़ान की आमद से पहले ही, रमज़ान शुरू होने से पहले ही कुरान मजीद के याद करने में, उसके दौर में लग जाते हैं, और इन लाखों बंदगान खुदा की ज़ुबानों से करोड़ों बार कुरान मजीद की तलावत की तकमील होती है। और चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुरान और रमज़ान दोनों में मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हमें पता चलती हैं कि वो तक़वा है, जो कुरान मजीद और रमज़ान दोनों में मुश्तरक खुसूसियत है। रोज़े से मुतल्लक जो आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर लोगों पर फ़र्ज किए गए हैं। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें मुत्तकी बनाया जाए, ताकि तुम्हें तक़वादार बनाया जाए, परहेज़गार बनाया जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। तो लअल्लकुम तत्तक़ून में इशारा है कि ज़िंदगी में तक़वा पैदा करने के लिए रोज़े का बड़ा असर है, और यही रोज़े से मकसूद है। इसी मुबारक महीने की एक बाबरकत रात में क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम आसमान दुनिया पर नाज़िल फरमाई, जिससे इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल करने की बुनियादी शर्त तक़वा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बल्कि कुरान को शुरू ही यहाँ से फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये मेरी किताब है, ला रैब फीही, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, पक्की ठक्की साफ सुथरी सच्ची सुच्ची बातें मैं इसमें जिक्र कर रहा हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह कहते हैं ये मुत्तकियों के लिए हदायत, जो यानी बुनियादी शर्त अल्लाह ने फ़ायदा हासिल करने के लिए तक़वा लगाया है। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा, मुत्तकी लोग होंगे, वही कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। और इन दोनों आयतों को जो रमज़ान के मुतल्लिक़ और कुरान के मुतल्लिक़ है, इनको सामने रखते हुए ये बात वाज़ेह होती है कि रोज़े और कुरान मजीद के बुनियादी मक़ासद में से हुसूल तक़वा है कि तक़वा हासिल हो जाए। दूसरी चीज़ जो कुरान मजीद और रमज़ानुल मुबारक के आपस में मुश्तरक है वो शिफ़ात है, कि सिफारिश करना, शिफ़ात करना। रोज़े और कुरान दोनों अपने अमल करने वालों के हक़ में अल्लाह ताला से शिफ़ात करते हैं। इसकी पूरी तफसील हदीस में आती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, 6626 नंबर हदीस है, कि हुजूर ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़आनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों जो है बंदे के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने। जब मैदान महशर लगा होगा, उस मैदान में सारे लोग जमा होंगे, हिसाब किताब का मंजर होगा, तो ये दोनों आ जाएंगे, दोनों सिफारिश करेंगे। तो यक़ूल सियाम, हुजूर ने फरमाया, रोज़ा कहेगा, ए रब्बी मनातु ताम वश्शहवाति बिन नहार, ऐ मेरे रब, मैंने इसको खाने और पीने से और शहवतों से दिन के वक़्त रोके रखा, मेरी वजह से, मैं रोज़ा था, मेरी वजह से ये मेरा बंदा, ये आपका बंदा जो है खाने पीने से रुका रहा, अपनी शहवतें और ख्वाहिशात पूरी करने से रुका रहा पूरा दिन भर। फशफ़नी फीही, आप मेरी इसके बारे में सिफारिश को कबूल फरमाएं।
اور حضور نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اسی طرح قرآن کہے گا کہ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے میرے رب میں نے رات کو اس کی نیند سے اس کو غافل کیا، میری وجہ سے یہ اپنی نیند قربان کیا، تراویح میں کھڑا رہا اور اس نے قرآن مجید سنا، میری وجہ سے یہ اپنی نیند کو جو ہے اس نے قربان کیا، میں نے اس کو روکے رکھا رات بھر نیند سے، فشفعنی فیہ، آپ اس کے بارے میں میری سفارش بھی قبول فرمائیں۔ تو قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تو یعنی رمضان بھی روزے دار کے لیے جو ہے وہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو جنت نصیب فرما، قرآن بھی سفارش کرے گا کہ یا اللہ میرے لیے وقت نکالا، مجھ کو سنا، میرے لیے تھکاوٹ برداشت کی، نیند کو قربان کیا، اے اللہ میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش پر اس کو جنت میں داخل فرما۔ تو حضور نے فرمایا ان دونوں کی سفارش اتنی تگڑی ہوگی، اتنی مضبوط سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے، اور اللہ قبول کرتے ہوئے ان بندوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں میں مشترک خصوصیت ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی برگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور ایسی سفارش ہوگی کہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز قرآن اور رمضان میں جو تیسری صفت ہے وہ تقرب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا مل جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسا قرب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم یعنی انسانوں کا ہر عمل جو ہے اس کو کئی گنا اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے شروع ہوتی ہے، اور 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ، تو 700 گنا تک، اور پھر اس سے بھی اوپر جو اللہ چاہتے ہیں اس نیکی کو پہنچاتے ہیں۔ تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ہے ہی ہے، جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا جو اجر دیتے ہیں وہ 10 گنا دیتے ہیں، اور رمضان مبارک میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اخلاص اور محنت اور مجاہدے اور تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاد کے اندر مال خرچ کرنے کے بارے میں جو روایات اور احادیث ہیں ان میں 7 لاکھ تک اللہ لے کے جاتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرنا اس کو 7 لاکھ تک روپیہ خرچ کرنے کی جو نیکی ہوتی ہے، اجر ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقول اللہ کہتے ہیں الا الصوم، اس سوائے روزے کے، روزے کا اجر میں مقرر نہیں کرتا، فإنہ لی، بے شک وہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کا اجر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے وانا اجزا بہ، کہ میں خود ہی اس کا اجر بن جاتا ہوں، یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو میں خود ہی اس کو مل جاتا ہوں، میں خود ہی اسے پا لیتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 1151 نمبر حدیث ہے، کہ کیا فرماتے ہیں حضور کہ اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ
आपकी जो मुंह से बू पैदा हो जाती है। मैदा जब खाली होता है, भूख लगती है दिन को, तो मैदे के खाली होने की वजह से कुछ हवाड़ सी और बदबू सी जो है मुंह से निकलती है, तो अल्लाह ताला इसकी भी कीमत लगा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक के उस कस्तूरी, उस खुशबू, उस परफ्यूम और उस मुश्क जो हम दुनिया में हासिल करते हैं, ये जन्नत में है, अल्लाह ताला के हाँ उससे भी ज़्यादा कदर उस रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बदबू की है। अल्लाह उसे उससे भी ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। तो आप खुद सोचें कि इससे बढ़कर और क्या कुर्ब अल्लाह का हासिल हो सकता है। अल्लाह उसको इतना करीब कर लेते हैं। तो ये सब रोज़ेदार की रोज़े की बरकत से है और कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ की बरकत से। तो इसी तरह कुरान मजीद जो है ये भी अल्लाह ताला का कलाम है। बाकी सब किताबें जो है वो अल्लाह की किताबें हैं, कलाम नहीं है। अल्लाह ने लिखा है और अपने नबियों को दे दिया, लेकिन ये कुरान मजीद की जो है एक कीमत है, कुरान मजीद का एक एजाज़ है कि अल्लाह ताला का ये कलाम है। अल्लाह ने खुद इसको कलाम फरमाया। तो इसके कलाम मजीद की तिलावत करने की वजह से भी बंदा अल्लाह ताला के करीब तरीन हो जाता है। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें, बरकतें और सकीना इस कुरान के पढ़ने वाले पर नाज़िल होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन फी बुयूतिल्लाह, कि जब कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होती है, यतलून किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, और वो उसका दर्स हासिल करते हैं, कुरान मजीद को सीखते हैं, तो इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो इस हालत में उन पर सकीना नाज़िल होती है। व गशियतहुमुर रहमा, और रहमत अल्लाह की उनको ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों का तज़किरा उस मजलिस में करते हैं जो अल्लाह के पास लगी होती है। यानी जो फरिश्ते अल्लाह के पास मौजूद होते हैं, अल्लाह अपने उस बंदे का तज़किरा उन फरिश्तों में करते हैं। तो कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला खुद अपने कलाम पढ़ने वाले के कलाम को सुनते हैं। जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह कुरान को सुनते हैं। सैयदना फुज़ाला इब्न उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लल्लाहु अशद्दु अज़नन इला रजुली हसन सौती बिल कुरानी मिन साहिबिल कनियति इला कनियतिही कैनतिही, कि अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ बहुत ज़्यादा कान लगाते हैं जो कुरान पाक खूबसूरत आवाज़ पे पढ़ता है। जैसे गाने वाले का जो गाने वाली होती है उसका मालिक भी गाने वाली की तरफ इतना कान नहीं लगाता जितना अल्लाह ताला अपने कुरान पढ़ने वाले के कुरान को सुनता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस जगह बैठकर ये कुरान पढ़ता है वो जगह मस्जिद हो, तो मसाजिद भी आसमान वालों के नज़दीक ऐसी चमकती हैं जैसे ज़मीन वालों के नज़दीक आसमान के सितारे। तो इसलिए आदमी को हिम्मत करनी चाहिए कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सिपारे रोज़ाना के पढ़े, ताकि कम अज़ कम कुरान मजीद जो है वो 3-4 कुरान मजीद जो है वो रमज़ान में ख़त्म हो जाए। नहीं तो कम अज़ कम 1 सिपारा तो रोज़ाना पढ़े। ये तो कुरान का हक़ भी है। अगर कुरान सिफारिश करेगा तो हुजूर ने दूसरी हदीस में फरमाया, कल कुरान पकड़ेगा भी कि अल्लाह आपने मुझे अपना कलाम फरमाया था तो ये मुझे पढ़ता ही नहीं थे, मेरा हक़ ही अदा नहीं किया। तो उलमा ने लिखा है कि कम अज़ कम जो है पूरे साल में 1 दफ़ा कुरान मजीद को ख़त्म करे। बाद ने 3 दफ़ा कहा है। ये कुरान का हक़ है कि पूरे साल में 3 मरतबा कुरान को ख़त्म करना। और हम क्या करते हैं कुरान मजीद के साथ, हमें तो बोझ लगता है, कुरान पढ़ने बैठते हैं। पुराने बुजुर्गों में से कोई पढ़ता होगा, क्योंकि पुराने बुजुर्गों में रिवाज था, बचपन में वालिदैन पढ़ाते थे। आजकल तो टीवियों का दौर है, ड्रामों का दौर है, ठीक है, और इसी तरह गेमों का दौर है। तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो न वालिदैन को परवाह है, न वालिदैन खुद पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों ये कुरान मजीद का हक़ है। तो इसलिए अल्लाह ताला से इसको मांगा भी जाए और इसकी के लिए तवज्जो भी की जाए, और पूरा जो है वुज़ू करके खुशबू लगा के एक जगह बैठ के पूरी मोहब्बत के साथ कुरान मजीद को पढ़ा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान